مائک پہ آتے ہیں تو ہماری نظر کنکھیوں سے ہم دھیرے دھیرے کبھی کبھی کنوینر کی طرف اس لیے دیکھتے رہتے ہیں کنوینر کے چہرے پہ چمک رہے گی تبھی ندیم بھائی موقع ہے آپ کے ہاتھ. اچھا نہیں وہ اصل میں تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے بھی ایسے ہی لگا تھا کہ یہ مالا نہیں ورمالا ہے لیکن بعد میں جب میری نظر وہیں گئی جو بابا رام دیو کی چکر میں یہ جو مونچھیں اوپر پگ آئی ہیں اس نے نقصان کر دیا. بہرحال یار بحث مذاق میں نہیں ڈالتے ہیں وہیں سنجیدہ رہتے ہیں تھوڑا سا سنجیدہ بات کرتے ہیں. میں شعر پڑھتا ہوں وہ کہ زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے امیر شہر کو جھک کر سلام کرتا ہے. اور عمران ایک غزل کا ایک مطلع 3 شعر اور پڑھ دیتا ہوں یہاں بہت اچھا سن رہے ہیں تو میں تھوڑا سا لالچ بڑھ گیا ہے اب ظاہر ہے کہ سن رہے ہیں تو یہ بھی دوستو ایک بات اور عرض کر دوں کہ ندیم فروخ صاحب ترنم میں بھی بہت اچھی غزل پڑھتے ہیں. اگر آپ کی مرضی ہو تو میں انہیں کہوں کہ ایک غزل ترنم سے وہ پڑھ دیں تاکہ اس محفل کا رنگ دوبالا ہو جائے. میں چاہوں گا کہ وہ 2-3 شعر ترنم سے پڑھ دیں. پڑھ جی تو حضرات ایک غزل کے 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں. مطلب یوں ہے کہ وہ شخص باعمل تھا کیا بات ہے مگر ضد پاڑ گیا وہ شخص باعمل تھا مگر ضد پاڑ گیا اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا. اب یہاں سے شعر سنیں کہ مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا وہ پیڑ آندھیوں مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا. اور یہ شعر سونو بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا اس نے بھی سب کے ساتھ میری اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا. اور یہ شعر عمران تمہاری نظر جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. حضرات گرامی بہت اچھا آپ سن رہے ہیں الطاف ضیاء کا حکم ہے غزل کے 2-3 شعر ترنم میں گزارش ہے. حالانکہ آپ یقین جانیے جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے بہاری لال امبر کے ان کے پتا جی نے کوئل کے انڈے ان کی کوٹ کے ان کا گلا بنایا تھا. میرے ہاں تو ظاہر ہے کہ کوئل کے انڈے میرے ابا کو ملے نہیں تو میرا معاملہ اتنا اچھا نہیں ہو پایا. اچھا کوئل کے انڈوں کا اچھا ہی رہا کہ نہیں ملے اگر مل گئے ہوتے تو شاید میرا بھی حال اسی طرح سے ہوتا جیسے بہاری لال امبر کا ہوا ہے. تو بہرحال ایک غزل سن لیجئے آپ برداشت کر لیں گے تو بہت اچھا لگے گا. مجھے بھی ایک مطلع حاضر کرتا ہوں. پڑھیے سنیں دوستو. مجھے نہیں معلوم آپ کیا یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں ہمارے صوبے میں اور ویسے بھی یہاں تو پرتاپ گڑھ کے بہت لوگ ہیں تو وہ جانتے ہوں گے جب بھی اپنے گھر جاتے ہوں ہمارے یہاں ایک اسکیم آپ کیا بھی چل رہی ہوگی مڈ ڈے میل اسکیم پچھلی گورنمنٹ نے شروع کی تھی. دوپہر میں اسکول کی گھنٹی بجتی ہے تمام بچے لائن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ اب کھانا بٹے گا تو کھانا کھائیں گے. میں یہاں سے غزل کا مطلع بناتا ہوں اور وہ آپ کے سنیں دوستو بہت اچھی غزل پیش کر رہے ہیں ندیم فروخ صاحب. ہاتھوں کو کشکول بنائے بیٹھے ہیں ہاتھوں کو کشکول بنائے بیٹھے ہاتھوں کو کشکول بنائے بیٹھے
बैठे हैं, हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। अब इशारों में बात करूंगा और आप वहां तक पहुंचेंगे, पहुंचाना जिम्मेदारी मेरी और उस पर इंसाफ करना ये जिम्मेदारी आपकी। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। और जमशेदपुर वालों ये शेर आपकी नजर, वो शोलों की बारिश करने वाला है, वो शोलों की बारिश करने वाला। बहुत पाकीज़ा समातें, बहुत पाकीज़ा चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा माहौल। और मुझे बताया गया कि जमशेदपुर में एक ऐसी तारीखी मस्जिद है जिस तरह की आलीशान मस्जिद बड़े बड़े शहरों में भी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेगी। तो यहाँ की इस मजहबी फजा के नाम करता हूँ ये शेर, वो शोलों की बारिश करने वाला है, वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। आजकल बड़ा बवाल चल रहा है, मीडिया वाले बैठे हैं। जब ये इंटरव्यू के लिए हम लोगों से होटल में मिले थे तो इन्होंने सवाल किया था कि ये घर वापसी का जो मुद्दा है इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है। अब जाहिर है कि जिस मुद्दे का कोई मतलब ही ना हो, जब घर ही ना हो तो वापसी का क्या मतलब है। मैं अब बाकी बातें जब होंगी तो बड़ी तफसील से होंगी, मीडिया से हुई थी दिन में। मैं एक इशारे में एक शेर पढ़ना चाहता हूं आपकी अदालत में। वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं, उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम, उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो। ऐसे ही लगाया जा रहा है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए का रेट लगाया गया है। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम, उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। और आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम। हजरात गिरामी, हम बहुत खानों में बढ़ चुके हैं, किस किस खाने का जिक्र करो। पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे, उसके बाद अंसारी मंसूरी कुरैशी शेख पठान इसमें बट गए। उतने से भी काम नहीं चला तो शिया सुन्नी में बटे, उतने से भी काम नहीं चला तो देवबंदी बरेलवी वहाबी इन खानों में बटे। मैं एक सवाल आपकी अदालत में पेश करना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ कि हालात के नब्ज़ को समझना होगा और उसके हिसाब से हमें अपने रिश्तों को बनाना होगा। मैं सिर्फ इशारे में एक शेर पेश करता हूँ, अगर बात सच्ची है तो अपनी दुआओं से नवाज के मुझे रुखसत कीजिएगा। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया हज़रात, बस आपकी ज़हमत तमाम। अब मैं 2 मिनट बस कुछ बात करूंगा आपसे और उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी आपके सामने माइक पर होंगे। बात आपसे ये अर्ज करनी है कि हजरत गिरामी, सच बोलना हर दौर में बड़ा मुश्किल काम था,
آج بھی بہت مشکل کام ہے. میں ایک بات آپ کی عدالت میں عرض کروں کہ مشاعروں میں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، تو ہم باغی بتا دیے جاتے ہیں. اور کوئی اگر ہم پر ظلم کے سلسلے بنا دے تو ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوتا. مجھے بہت کچھ نہیں کہنا ہے، میں یہاں میڈیا کو گواہ بنا کے 4 مصرے پڑھتا ہوں. جناب ڈاکٹر راحت اندوری نے کبھی کہا تھا کہ ہم وطن ہیں انہیں بے سود نہ سمجھا جائے، پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے، جو ہے مجرم اسے سولی پہ چڑھا دو لیکن ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. ہم وطن ہیں انہیں بے سود نہ سمجھا جائے، پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے، جو ہے مجرم اسے سولی پہ چڑھا دو لیکن ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے. ہم یہی تو کہتے ہوئے گھوم رہے ہیں، یہی تو ہمارے آنسو کہتے ہیں، یہی تو ہماری ٹیس کہتی ہے. ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا. ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا. اگر یہی ذہنیت رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبد الکلام ہوگا. مجھے یہ ڈر ہے کہ اس صدی میں نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبد الکلام ہوگا، نہ کوئی عبد الحمید ہوگا نہ کوئی عبد الکلام ہوگا. ہم یہی تو اپنے درد آپ سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تلواروں کے لائسنس نہ دیجئے لیکن ہمیں تلواروں کے لائسنس نہ دیجئے لیکن کم سے کم ڈھال تو رکھنے کی اجازت دی جائے. ہمیں تلواروں کے لائسنس نہ دیجئے لیکن کم سے کم ڈھال تو رکھنے کی اجازت دی جائے. ہم یہی تو کہتے ہیں اور اس کے بعد باغی قرار دے دیے جاتے ہیں کہ ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے ہیں. ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے ہیں. اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے ہوتے، اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے ہوتے، اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے ہوتے. اور آخری 4 مصرے پڑھ کے ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں. آپ خوب سمجھ رہے ہیں، آپ کے دلوں کی دھڑکنوں کو میں اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں. یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں. جمشید پور والوں، اہلیان جمشید پور، آج آپ نے ایک ثبوت پیش کیا ہے اور اس ثبوت کے لیے آپ کو ڈھیروں مبارکباد. آپ نے یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، غضب کرتے ہیں. آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عزت، ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں، ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں. اور اب آپ کا چہیتا شاعر، ہندوستان کے نوجوانوں کا برانڈ ایمبیسڈر، ہندوستان کے نوجوانوں کا یوتھ آئیکن اور ہندوستان کے نوجوانوں کے جذبات اور احساسات کو اپنی شاعری کے لباس میں غزل اور نظموں کا حصہ بنا دینے والا فنکار، گرے پڑے اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو ادھر ادھر سے اٹھا کر انہیں بڑے سلیقے کے ساتھ سجانا اور سنوارنا اور انہیں اپنی غزلوں اور نظموں کا حصہ بنانا، یہ ایک شاعر کا کمال ہے، ایک ایسے فنکار کا کمال ہے جس کا استقبال ہم کرنا چاہتے ہیں. میں آپ سب کی طرف سے ایک شعر نظر کرتا ہوں عمران پرتاپ گڑھی کے، ایک شعر نظر کرتا ہوں کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. حضرات گرامی، آپ کا شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں عمران پرتاپ گڑھی. آپ کے حوالے آپ کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. زوردار استقبال جناب عمران پرتاپ گڑھی.
کہ نہیں عمران صاحب بڑا विरोध हो रहा है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि आप ना आइए, आप ऐसी बातें बोलते हैं, आप वैसी बातें बोलते हैं, आप वैसी बातें बोलते हैं. मुझे कहा गया कि इमरान साहब ना आए, लेकिन न जाने क्यों मैंने सोचा कि मुझे आना है तो आना है, क्योंकि जमशेदपुर ने आवाज़ दी है. मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, शुरुआत करता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ यहाँ से वहाँ तक. दायरे में सिमट के आया है, पढ़ता हूँ. जो लोग पीछे खड़े हैं हाथ बांध के, उनसे भी गुजारिश करता हूँ, जो मुझे स्क्रीनों पर देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि मुझे लाइव देखें, डायरेक्ट देखें. मैं लाइव ज़्यादा खूबसूरत लगता हूँ स्क्रीनों के बनिस्बत, तो बेहतर होगा कि थोड़ी देर मुझसे रूबरू रह लें. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना कलेजा आपकी हथेली पर रख के जाऊँ. इंशाअल्लाह अगर आपने साथ दे दिया तो वो सब पढ़ के जाऊँगा जिसके लिए या तो बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हूँ. पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ कि दायरे में सिमट के आया है. अगर शायर और कवि की आवाज पर भी पाबंदी लगाने की बातें की जाएंगी तो फिर सच बोलने की उम्मीद बचेगी कहां. मुझे बहुत छोटी सी बात याद आती है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद भवन की सीढ़ियों से उतर रहे थे. उनके साथ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे. एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू गिरने को हुए कि दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया. तो नेहरू जी ने दिनकर से कहा कि दिनकर आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया. तब दिनकर के जवाब पे आपकी तालियां बजे. दिनकर जी ने कहा नेहरू जी सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे साहित्य और अदब उसे सहारा दे. मैं वही कोशिश कर रहा हूं. मैं सिर्फ मेरे बारे में यहाँ खबरें छपी कि फायर ब्रांड इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं. नहीं साहब, मेरा कोई ब्रांड नहीं है, फायर ब्रांड नहीं हूं मैं. मेरा सिर्फ एक ब्रांड है, वो ब्रांड है सच का. मैं सिर्फ सच बोलता हूं, वो कहीं भी मुझे दिखाई पड़ेगा मैं बोलूंगा. मैं पढ़ता हूं, उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि दायरे में सिमट के आया है. शायद 5-6 साल पहले खड़गपुर आया था NIT के किसी प्रोग्राम में. उसके बाद बहुत लंबा सा वक्फा रहा, फिर आया हूं. पढ़ता हूं, सुनना जी. कि दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, हर रवायत से हट के आया है. आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है. शेर वापस आया है, हर रवायत से हट के आया है. बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें. बहुत खूबसूरत सी ये रात है मेरे लिए. बहुत कीमती लम्हे हैं ये. फिर से जकी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुर्शिद का, समीर का. 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि खुदकुशी कर रहे किसान मगर, देश अजीब 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 मंजरों को देख रहा है पिछले 5-7 सालों में. पिछले प्रधानमंत्री साहब थे, साइलेंट मोड पे रहते थे. ये साहब हैं फ्लाइट मोड पे रहते हैं, जमीन में ही नहीं उतरते हैं. मैं पढ़ता हूं कि खुदकुशी कर रहा किसान मगर, खुदकुशी कर रहे किसान मगर, उनको दौरों से कहाँ फुर्सत है, उनको दौरों से कहाँ फुर्सत है. जी तो कहता है चीख कर कह दूं, जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है. नेपोलियन बहुत बड़ा नाम रहा है इतिहास का, तारीख का. उसने कहा
ایک جھوٹ تب تک بولو جب تک سچ نہ مان لیا جائے. پچھلے 100 سال میں کسی نے اس جملے پہ عمل کیا تو وہ بھائی صاحب ہیں. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ کتنا ابھیمان کر رہا ہے وہ, کتنا ابھیمان کر رہا ہے وہ, کتنا ابھیمان کر رہا ہے وہ, سب پہ احسان کر رہا ہے وہ, سب پہ احسان کر رہا ہے وہ. دیش ڈوبا ہے قرض میں لیکن, دیش ڈوبا ہے قرض میں لیکن, دان پر دان کر رہا ہے وہ, دان پر دان کر رہا ہے وہ, سب پہ احسان کر رہا. کیا کہنا عمران بابا. اور پچھلے 60 سال میں ذکی بھائی دیش نے اتنی خوش فہمی پالے ہوا پردھان منتری کبھی دیکھا ہی نہیں. میرے بہت اچھے دوست ہیں سمپت سرل راجستھان کے, وہ کیا جملہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ دیش نے پچھلے 60 سال میں ایسی خوش فہمی پالے ہوا پردھان منتری دیکھا ہی نہیں. کبھی کبھی بھاشن دیتے ہوئے وہ اتنی خوش فہمی میں آ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہنا